وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 39 سے 44 تک. آج کا موضوع کیا ہمارا جہنم پر یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. پھر جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم. مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے. فَيُؤْخَذُ. بس ان کو پکڑ لیا جائے گا بن نواسی پیشانی کے بالوں سے اور والاقدام اور پاؤں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کیا کرتے تھے یا جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا. وہ گردش کریں گے بینہا اس جہنم کی آگ کے وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سامعین اکرام، مجرمین کا تذکرہ ہے. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 41 ابھی ہم نے پڑھا. یعرف المجرمون بسیماہم.
مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور کیوں نہ پہچانے جائیں۔ یوم تسود وجوہم یوم تبید وجوہم و تسود وجوہ، اس دن جو ہے بعض چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور بعض چہرے کالے ہوں گے۔ تو ایک بات جو ہے سامنے کرام ضرور نوٹ کر لیں، اور میں بھی نوٹ کرتا ہوں، کہ اصل تو مجرم اور مسلم کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں۔ افنجعل المجرمین مسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا میں روز قیامت مجرموں کو اور مسلمانوں کو ایک ہی حال میں رکھوں گا؟ سوام محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ تو ایک بات جو ہے ابھی بھی سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم سب رہ رہے ہیں، آج بھی دو گروہوں میں تقسیم ہیں لوگ، ایک مجرمین کی ٹولی ہے اور دوسرا مسلمین کی ہے، فرما برداروں کی ہے۔ مجرم کی ٹولی، تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں، اور اس کی وجہ یہ ہے وضاحت کرنے کی کہ آج ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں بلکہ مسلم تصور کرتے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ دھوکے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص مجرم ہے جس نے اپنے رب کو بحیثیت مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب کے نہیں پہچانا، اور نہ وہ پہچاننے کی کوشش میں ہے۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ذرا اور بھی آسان کر دیتا ہوں، ہر وہ شخص جو عاقل ہے اور بالغ ہے، لیکن اس نے اپنے مقصد حیات پر غور نہیں کیا، اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، اور اس نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا اور دنیا ہی کا ہو کے رہ گیا، دنیا ہی کے مفادات کے تابع ہے وہ، یعنی اس کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ لہٰذا اس دھوکے کا شکار ہو کے دنیا کو منزل، مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے دنیا کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کیا کبھی کیا، یعنی مختلف توجہات ہیں اس کی۔ میں پیسہ بناؤں گا، مال بناؤں گا، گھر بناؤں گا، جائیداد بناؤں گا، شادی کروں گا، بچے پیدا کروں گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، میں عہدے حاصل کروں گا، میں CSS افسر بنوں گا، اور پھر پبلک سروس میں آؤں گا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کے ڈپٹی کمشنر بنوں گا، کمشنر بنوں گا، یا میں ڈاکٹر بنوں گا، یا میں انجینئر بنوں گا، یا میں کوئی بھی، پھر یا میں عوامی عہدے جو ہیں میں MPA بنوں گا، MNA بنوں گا۔ اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی مختلف ہم نے اپنے منازل طے کر رکھی ہیں، اور بیک وقت مثال کے طور پہ ایک شخص MP ہے تو وہ ایک شادی ہال کا بھی مالک ہے، یا وہ ایک پیٹرول پمپوں کی چین بھی چلا رہا ہے۔ ایک MNA ہے تو اس کے اور کاروبار بھی ہو سکتے ہیں، اس کی شادیاں بھی، مطلب یہ ہے کہ ایک شادی کر لی ہے، دوسری شادی بھی کر لی ہے، ویسے ہی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ مختلف توجہات میں ہماری توجہ بڑھ گئی ہے، مختلف اہداف ہم نے اپنے زندگی کے بنا رکھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اس کو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہیں، لیکن یہ تو ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے۔ ضرورت، دنیا بقدر ضرورت کافی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان کو، دنیا کو اور اس کے مختلف اہداف کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے اس نے دنیا کی یاد اپنے دل میں بسا لی ہے۔ اب یہ شخص جو ہے حقیقی مجرم ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو بات یہی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اپنے لیے آپ اپنی تشریحات دیکھ لیں۔ لیکن اب دوسری طرف مومن کون ہے، مسلم کون ہے؟ وہ جو مسلم جو فرما بردار بن گیا اللہ تعالیٰ کا،
اور اس نے فرما برداری کو اپنا شیوہ زندگی بنا لیا، کیونکہ انسان اگر عروج چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کا واحد راز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے کہ وہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دے۔ اب یہ دو ٹولیاں ہیں، ان میں سے پہلی جو مجرم ہے اس کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آج کا جو سبق ہے سامعین کرام کہ اس دن گناہوں کا نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو مجرم ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ وَلَا جان، اس دن جو ہے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن سامعین کرام میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں تو مجرم اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ مجرم اور مسلم جو ہے، آپ پھر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں کہ یہ مسلم، ہم جس مسلمان معاشرے میں رہنے مسلمانوں سے مجرم ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ روایتی ہے، یعنی کبھی ہم نے سوچ سمجھ کے نہ اسلام کے مدعا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اسلام کی حقیقت یا اسلام کی دعوت ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہم نے جب دعوت ہی آپ نہیں سمجھیں تو اس پہ آپ نے لبیک بھی نہیں کہا ہے۔ ہاں لبیک ہم نے کہا ہے دنیا کے سامنے۔ یہ لبیک پہ مجھے یاد آیا نا کہ وہ حاجی کا ترانہ ہے یہ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اصل میں لبیک یہ جو ترانہ ہے یہ ہم عام مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ سے الفاظ سے یہ محض الفاظ کو دہرائیں۔ اب وہاں بھی بعض حاجی جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں بعض حاجی آتے ہیں، ان کا کھانا پینا لباس سب کچھ حرام کا ہوتا ہے، پھر بھی وہ لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن وہ بے سود ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہم یعنی کلمہ طیبہ اقرار کر کے ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ بات دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے تو بس یہ ہے کہ میں آپ کو وہ میسج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ جس طرح میں سمجھا ہوں وہ آپ کو سمجھا دوں۔ اور یعنی ہم جو ہے ایک بہت بڑے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جب کہ ہمارے کام اسلام کے نہیں ہیں، ہمارا عمل اسلام کا نہیں ہے۔ یہ تو جو اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے، قبول کیا کیا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے قبول کیا ہے، بلکہ یہ بس ایک نام ہمارے ساتھ نتھی ہو گیا ہے۔ جیسے کہ یعنی کوئی بھی ایک موچی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ موچی کے گھر موچیوں کا لڑکا ہے۔ تو اسی طرح اب موچیوں کا لڑکا اگر موچی نہیں ہے تو وہ تو صرف نام ہے اس کے ساتھ خاندان کا۔ اسی طرح ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس یہ ایک ہمارے ساتھ علت لگی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان اس لیے کہلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان اس لیے ہم نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے تو دنیا اور دنیا داری کو قبول کر لیا ہے۔ اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے آپ سوچیں۔ دیکھیں روایتی طور پہ قرآن پاک یعنی کا ترجمہ یا اس کی تفسیر پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، جبکہ آپ یعنی دنیا پر اور دنیا داری پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے اور پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی بیکار سی پریکٹس ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن تو جنت کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت جنت کی طرف ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اب آپ دار السلام جانا نہیں چاہتے، جنت آپ چاہتے نہیں ہیں،
دوزخ سے بچنا آپ نہیں چاہتے، جنت میں جانا نہیں چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں بس دنیا ہی کی میری کامیابی ہو، دنیا دنیا دنیا، تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کی مثال اس جیسی ہے کہ یعنی ایک موٹر کار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے کہیں جانا ہے اور اس کو نقشہ جو ہے اس کی ایک کتاب مل گئی ہے باہر ٹریفک سارجنٹ سے، یعنی پورے شہر کی سڑکوں کا جو ہے وہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اتنا سست ہے کہ وہ گاڑی میں تو بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے یار بڑی سردی ہے یا بڑی گرمی ہے، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ بس وہ اس کو اس گائیڈ جو کتاب ہے گائیڈ، اس میں جو نقشے دی اس کے ورقوں کو پلٹتا رہتا ہے، مختلف یہ سڑک کہاں جاتی ہے، وہ سڑک کہاں جاتی ہے، اور جہاں میں نے جانا ہے وہ اس کا راستہ گیا ہے۔ بس قرآن سے ہمارا تعلق بس اس طریقے سے ہے کہ ہم اوراق پلٹتے رہتے ہیں، اور ہمارا تو بہت شرمناک سامعین کرام قرآن پاک سے سلوک ہے، بہت ہی شرمناک، کہ ہم نے ایک واجبی سے کوئی تعلق رکھا ہوا ہے، چومنے کی حد تک ہے، اس کی طرف کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی طرف پیٹ نہ کرو، پشت نہ کرو اس کی طرف، اس کا احترام کرو، یہ ساری باتیں درست ہیں، میں اس کو یعنی ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر ظاہری طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی منزل دنیا ہے، دنیا کمانی ہے، موت تک بس دنیا میں مصروف رہنا ہے، یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ جو ہے آپ کو مجرمین کی ٹولی میں شامل کر دے گا یقیناً، اس میں کوئی باک نہیں ہے۔ اس پہ میں زیادہ بات بھی کر سکتا ہوں لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، اور بس آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ مجرموں کی ٹولی میں ہیں یا مسلمانوں کی ٹولی میں ہیں، فرما برداروں کی ٹولی میں ہیں۔ آیا نفس کی خواہشات کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ ان دونوں میں سے یقیناً ایک حصہ آپ ضرور ہے، یعنی ایک گروہ میں ضرور شامل ہیں۔ یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور کہ اس دن کسی سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں۔ اور روز قیامت کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ روز قیامت ایک ایسا دن ہے کہ دنیا سے ذرا مختلف ہے، وہاں مجرموں کی ٹولی ہی الگ ہوگی، وہاں چہرے یا تو سیاہ ہوں گے، یہ گڑبڑ نہیں ہوگا معاملہ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارا اگرچہ یقین نہیں ہے لیکن ویسے ہی میں بتا رہا ہوں برسبیل تذکرہ، ہمارا تو یقین نہیں ہے یوم آخرت پہ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان آیت کی تشریح میں بتا رہا ہوں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ میں ان میں ایک امتیاز قائم کر دوں گا، مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی اور فرمانبرداروں کی ٹولی الگ ہوگی۔ آپ اگر یہاں مجرمانہ آپ نے زندگی گزاری کہ آپ کا مقصود جو ہے وہ باطل تھا، باطل کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، تو وہاں بھی آپ مجرموں کی ٹولی میں شامل ہوں گے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں فرما برداروں کی ٹولی میں شامل ہوں گا، نو، آپ کا تو مطلب ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے روز قیامت دوبارہ جی اٹھنے پہ اور روز حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ہمارا تو یقین نہیں ہے، لیکن بہرحال میں قرآن کے یعنی جو مضمون ہے اس کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ وَلَا جَانٍ، اس دن کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ جن سے نہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں، کیونکہ ٹولیاں الگ الگ ہوں گی بہرحال۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یعرف پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے،
اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سامعین اکرام کہ قرآن کی جو سورہ بقرہ میں آیت گزر چکی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ کالے سیاہ ہوں گے، تو مجرموں کے چہرے جو ہیں وہ تو سیاہ ہوں گے۔ اب وہ سیاہ چہرے والے سے پوچھا جائے گا، یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیا جائے گا مجرموں کو ان کے چہروں سے، فیؤخذ بالنواسی، اب ان کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا ان کے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی جہنم کی طرف یعنی کوئی خوشی سے چل کے نہیں جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا کہ یہی مطلب، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں بھی جس پہ پھانسی کا حکم صادر ہو گیا ہوتا ہے اکثر سٹیچر پہ لے جاتے ہیں اسے، یعنی جو پھانسی کا جس کو دینا ہوتی ہے علی الصبح، تو وہ سٹیچر پہ لے جاتے ہیں اسے، کیونکہ وہ اس کے ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہاں تو یہ حالت ہوگی کہ آگے جہنم ہے اور یہاں کچھ فاصلہ ہے، تو اب ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ بہرحال یہ حالات آنے والے ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور اللہ کا بتانا جو ہے وہ ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اس نے پہلے سے تمہیں بتا دیا کہ بھئی یہ حال آنے والا ہے، اس سے بچنے کی ترکیب کر لو۔ پھر انہیں کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جہنم ہے جس کو مجرم جو تھے وہ جھٹلایا کرتے تھے، یعنی یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں 2 مرتبہ مجرموں کا لفظ آیا ہے، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تھوڑا سا اس آیت پہ بھی غور کر لیں کہ ان سے وہاں کہا جائے گا کہ مجرموں سے کہ بھئی یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آج اپنے آپ کو دیکھ لیں سامنے کرام، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یا تقریباً یہ تمام معاشرہ بلکہ یہ تمام امت مسلمہ، انہوں نے جہنم کو اپنے اعمال سے ہم جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اپنا رخ ہم بدل کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا کو یعنی دل سے جو یقین ہے وہ دنیاوی کامیابی پر ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس سے مجرم جو تھے جس کی تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ یطوف بینہا و بین حمیم آن، اور وہ جو ہے یطوف بینہا، یطوفون بینہا، وہ گردش کرتے رہیں گے، بینہا اس آگ، اس جہنم میں، اور جہنم کے جو گرم پانی ہے، کیونکہ وہاں کھانا پینا جو ہے ظاہر ہے کھانا پینا بھی ہے اور آگ میں جلنا بھی ہے، یہ تمام وہاں مراحل ہیں سامنے کرام، یعنی آگ میں آپ کو بھونا جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ کھال ادھڑے گی، اور پھر جو ہے پھر بن جائے گا وہ جسم، پھر بن جائے گا، یہ تمام مضامین قرآن میں وضاحت سے آئے ہوئے، اور پھر جو ہے آپ کو بھوک لگے گی تو آپ زقوم کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا، پھر آپ کو پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی آپ کو دیا جائے گا، کہ یعنی آپ کو مطلب میں کہہ رہا ہوں مجرموں کو، ظاہر ہے مجرموں کا ہی وہ آ رہا ہے، اور ہم نے یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے اس پہ، یہ مجھے کہنے دیجئے۔ تو بہرحال بہت ہم لائٹ لیتے ہیں عذاب جہنم کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، بہت لائٹ لیتے ہیں۔ لائٹ کیا، اس کی پرواہ نہیں ہمیں کہ ہم نے اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا، ہمارا قول کیا ہے، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے۔
ابھی تو یہ دنیا کو نپٹاؤ، دنیاوی مسائل حل کرو۔ بہرحال یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں کسی بھی انسان یا جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیا جائے گا مجرموں کو ان کے چہروں سے۔ فیؤخذ بالنواسی والاقدام، ان کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا ان کے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے، پاؤں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کو پیشانی کے بالوں گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، گردش کرتے رہیں گے وہ اس آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ On that day, no human and no jinn will be asked about his sins. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ On that day, no human and no jinn will be asked about his sins. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ The guilty will be recognized by their marks. They will be taken by the forelocks and the feet. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ So which of your Lord's marvels will you deny? هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ This is hell that the guilty denied. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
They circulate between it and between a seething bath. فبأي آلاء ربكما تكذبان So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.